اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاس سپیریئر کالج اوکاڑا، اسلامیت لیکچر نمبر 6 باب نمبر 2۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے جہاد کی اہمیت پر نوٹ۔ میں پروفیسر محمد اشفاق رسول آپ سے مخاطب ہوں۔ سوال، جہاد کی اہمیت پر نوٹ۔ جہاد کا لغوی معنی، لفظ جہاد جہد سے ماخوذ ہے، یعنی جہد سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی سخت محنت و مشقت، کوشش اور جد و جہد کے ہیں۔ یعنی ہم عام طور پر اردو میں اصطلاح کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جد و جہد کی اس نے، تو اس جد و جہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرنا۔ تو یہ کوشش جو ہے کسی بھی لحاظ سے، اسٹڈی کے لحاظ سے ایفرٹ کرنا، یا سپورٹس کے میدان میں اپنے کو اوپر لانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنا، یا پھر کسی اور میدان میں کسی بھی لحاظ سے جب بندہ اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کو جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی جیسے اسٹرگل انگلش میں محنت کو نام دیا جاتا ہے، اسی طرح عربی کے اندر اس اسٹرگل کو، ایفرٹ کو جو ہے عربی کے اندر جہاد کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو یعنی ہر میدان میں جو بندہ کوشش کرتا ہے تو اس کو عربی کے اندر جہاد کا نام دیتے ہیں۔ جہاد کا اصطلاحی مفہوم اسلامی اصطلاح میں، یعنی اسلامی شریعت کے اندر دین اسلام کی اشاعت و ترویج، سربلندی، حصول رضا الہی کے لیے اپنی تمام تر جانی، مالی، جسمانی، لسانی اور ذہنی صلاحیتوں کو وقف کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ یعنی شریعت اسلام کے اندر دیکھا جائے تو وہ محنت اللہ کے دین اسلام کی بلندی کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اور اپنی تمام تر کی کوششیں، یعنی جان کے اعتبار سے بھی کوشش کرنی چاہیے، مال ہے تو اس کے اعتبار سے بھی خرچ کر کے کوشش کرنی چاہیے، جسمانی اعتبار پر اپنے جسمانی اعضاء کو مشقت میں ڈال کر، اپنی زبان کو جو ہے اس کے اندر داخل کر کے، یا پھر ذہنی، یعنی ہر ایک چیز کو اللہ کی رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کے دین اسلام کی بلندی کے لیے وقف کرنے کا نام جو ہے وہ جہاد کہلاتا ہے۔ یہ جہاد کی لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم جو ہوگا۔ آگے جہاد کی فضیلت قرآن کے اندر، یعنی قرآن پاک کے اندر جہاد کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے۔ سورۃ النساء کے اندر وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے، ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ یعنی جہاد کرنے والے کو بہت بڑا ثواب دیا جاتا ہے۔ دوسرے آیت میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے خرید لیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی جان اور مسلمانوں کے مال کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جنت عطا فرما کے ان سے سودا کر لیا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کی راہ میں دین اسلام کی بلندی کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی جان کی بڑی قدر ہے، بڑی قیمت ہے۔ مال عطا کر دیتا ہے تو اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص جان اور مال دے کر یعنی جنت کو خرید لیتا ہے، یہ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا۔ جہاد کی فضیلت حدیث پاک کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے یا رسول اللہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کرنا، یعنی دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر عمل جو ہے جہاد ہے۔ نمبر 3، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یعنی انسان جب اللہ کے دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے تلوار کو اٹھاتا ہے تو وہ تلوار جو اٹھتی ہے اس کے سائے کے تلے یقیناً انسان کے لیے جو ہے وہ جنت ہوتی ہے۔ جہاد کی اقسام، یعنی جہاد کی اقسام میں اگر دیکھیں
تو جہاد کی اقسام 3 معروف ہیں، یعنی جہاد بالنفس، شیطان کے خلاف جہاد کرنا، اور جہاد بالعلم۔ ان 3 کو جہاد کی اقسام بہت بڑی جو ہیں وہ 3 مشہور ہیں، لیکن یہاں پر تفصیل کے ساتھ میں نے جہاد کی دیگر اقسام کو بھی بیان کیا ہے۔ نمبر 1، جہاد بالنفس، یعنی نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ جہاد بالنفس بندہ مومن کے لیے نفسانی خواہشات سے مسلسل اور صبر آزما جنگ کا نام ہے۔ یہ وہ مسلسل عمل ہے جو انسان کی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے پر محیط ہے، اسی کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المجاہد من جاہد نفسہ، بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، یعنی جہاد بن نفس۔ یہاں پر نفس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ذاتی خواہشات ہوتی ہیں ان کو نفس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو نفس کی 3 اقسام اور بیان کی جاتی ہیں، یہاں پر تو میں نے ذکر نہیں کی، جیسے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی اپنی خواہشات پر چلتے ہوئے انسان اللہ کی حدود کو کراس کر لیتا ہے، اس کو نفس امارہ کا نام دیا جاتا ہے۔ نفس لوامہ دوسرے درجے پر آتا ہے کہ بعض اوقات انسان نیکی سے رہ جائے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، یا پھر انسان کوئی برائی کر لے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آتا ہے شرمندگی کے ساتھ، تو اس کو نفس لوامہ کا نام دیا جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا تیسرا درجہ ہے، یعنی نفس مطمئنہ وہ ہے جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، اسے مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے ذکر کرنی ہے تو گڈ، ذکر نہیں کرنی تو یہاں پر بک کے اندر بھی اس طرح کا سوال نہیں ہے، یہ آپ کے علم کے لیے جو ہے میں نے وضاحت کی۔ نمبر 2، جہاد بالطاغوت، یعنی شیطان کے خلاف جہاد۔ شیطان براہ راست انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اگر نفس کو مطیع کر لیا جائے، یعنی نفس کو فرما بردار کر لیا جائے، تابع دار کر لیا جائے اور اس کا تزکیہ ہو جائے، پاک ہو جائے، تو انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی لڑتے ہیں۔ لڑنا ان کی خوبی ہے، لیکن وہ ہر ایک شخص سے نہیں جھگڑتے، اللہ کی راہ میں وہ اللہ کے دین کو بلند کے لیے جو ہے وہ لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں۔ جہاد بالعلم، جہاد بالعلم سے مراد جو ہے یہ وہ جہاد ہے جس کے ذریعے قرآن سنت پر مبنی احکامات کا علم پھیلایا جاتا ہے، تاکہ کفر و جہالت کے اندھیرے ختم ہوں، دنیا رشد و ہدایت کے نور سے معمور ہو جائے۔ یعنی انسان کے پاس اگر پہلی 2 چیزیں نہیں ہیں، یا پہلی 2 چیزیں ہونے کے ساتھ انسان کے پاس علم ہے، تو وہ علم کے ذریعے بھی جہاد کر سکتا ہے، لٹریچر کے ذریعے بکس وغیرہ لکھ کر، یا اس کو اپنے قلم کا استعمال کرتے ہوئے، قلم کا نہیں، یعنی علم اس کے پاس جو نالج اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر کر کے بھی وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو لا سکتا ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے بحث کیجئے بہت ہی اچھے طریقے سے، یعنی اہل علم جو ہیں ان کے بحث کرنے کا طریقہ بھی کمال کا ہوتا ہے، بڑا زبردست انداز بیان ہوتا ہے ان کا علم کے ذریعے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کسی منکر یعنی خلاف شرع کام کو دیکھے تو اس کو مٹا دے اپنے ہاتھ سے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اس کو برا جانے، اور یہ سب سے کم درجہ کا ایمان ہے۔ یعنی ایمان کے درجات بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کہیں برائی دیکھے تو اس کو پہلے مٹانے کا طریقہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے انسان کو، کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس کو دل سے جو ہے وہ برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان کا جو ہے وہ درجہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، جہاد بالمال، اپنے مال کو دین کے سر بلندی کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جہاد بالمال کہتا ہے۔ جیسے مجاہدین کو سپورٹ کرنا اسلحہ کے لحاظ سے، یا مجاہدین کو سپورٹ کرنا سواریوں کے لحاظ سے، یا مجاہدین کو سپورٹ کرنا کپڑوں کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے مجاہدین کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ جہاد بالمال کہلاتا ہے۔
جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ صحابہ نے بھی جہاد بالمال بھی کیا، جہاد بالنفس بھی کیا، جہاد بالعلم بھی کیا۔ غزوہ تبوک کی مثال سامنے ہے کہ جب حضور نے مال دریافت کیا جہاد کے لیے تو یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان نے سب کچھ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ عمر فاروق کے بارے میں بھی آتا ہے، عثمان غنی کے بھی میں آتا ہے، سب صحابہ نے بڑھ چڑھ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مال کو پیش کیا۔ نمبر 5، جہاد بالسیف، یعنی سیف کہتے ہیں تلوار کو، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا۔ جہاد میدان جنگ میں کافروں اور دین کے دشمنوں کے خلاف اس وقت صف آرا ہونے کا نام ہے جب دشمن سے آپ کی جان، مال یا آپ کے ملک کی سرحدیں خطرے میں ہوں، اس وقت رب تلوار اٹھانے کا جو ہے حکم عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی کفر کے خلاف جنگ کرتا ہوا شہید ہو جائے تو قرآن کے فرمان کے مطابق اسے مردہ نہ کہا جائے، اللہ فرماتا ہے بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، خدا فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ لوگ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اللہ ان کو کیسی زندگی عطا فرماتا ہے۔ جہاد بالسیف کی اقسام یہ کتاب کے اندر بھی موجود ہے اور مختصر سوالات میں بھی آتا ہے۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ جہاد کی اقسام بیان کریں، تو اس میں ہم نے جہاد کی اقسام 3 لکھنی ہے: جہاد بالنفس، جہاد شیطان کے خلاف اور جہاد بالعلم۔ اسی طرح سوال آتا ہے جہاد بالسیف کی اقسام جو ہے وہ بیان کریں، تو جہاد بالسیف کی یہاں پر 2 اقسام بیان کی گئی ہیں: مدافعانہ جہاد اور مصلحانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنا دفاع کرنے کے لیے جہاد کرنا، کوشش کرنا اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اس سے مراد وہ جہاد ہے جس میں اسلامی سرحدوں اور مسلمانوں کا اور اسلام کا دفاع کرتے ہوئے کیا جائے، اسے مدافعانہ جہاد کہتے ہیں۔ یا پھر یعنی نفع حاصل کرنے کے لیے، اپنے سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے۔ مصلحانہ جہاد سے مراد یہ ہے کہ اصلاح کے ساتھ کوشش کرنا، لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، یا پھر دین اسلام کو باقی تمام دینوں مذاہب کے اوپر جو ہے غلبہ دینے کے لیے۔ اس سے مراد وہ جہاد ہے جو کلمہ حق اور اسلام کی سربلندی کے لیے کیا جائے، یعنی اگر کہیں اسلام کو خطرہ ہو یا باطل چھا رہا ہو تو اس کے خلاف تلوار اٹھانے کو مصلحانہ جہاد کہتے ہیں۔ جی اچھا، اقسام کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے جنگ اور جہاد میں فرق، یہ بھی مختصر سوالات کے لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ سوال کیا جاتا ہے جنگ اور جہاد میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر میں نے لکھا ہے کسی بھی مقصد کے لیے اور کسی بھی طریقے سے لڑائی یا قتال کرنا جنگ ہے، مثلا ملک گیر ذاتی مفاد کی غرض سے لڑنا جنگ ہے۔ یہاں یہ پڑھنے کے بعد میں نے ان کو ذرا ایک لکھنے کی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ جب آپ کے ساتھ یہ سوال ہے یا آپ تفصیل کے ساتھ لکھ رہے ہوں تو ایک سائڈ پر جنگ کے پوائنٹ لکھیں اور دوسری سائڈ پر جو ہے وہ جہاد کے پوائنٹ لکھیں، یعنی ان کے اصول ایک سائڈ پر ہوں، دوسرے اصول جو ہیں وہ دوسری سائڈ پر ہوں۔ اس طرح یاد کرنے میں بھی آسان ہے اور لکھنے میں بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو یہی اپنانا چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے جنگ اور جہاد میں فرق، یعنی جنگ جو کی جاتی ہے وہ مقصد کسی فرد یا گروہ کی ہوس یعنی ملک گیری کے لیے یا برتری حاصل کرنے کے لیے یا معاشی غلبے کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ نمبر 2، جنگ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن نظم و ضبط، دہشت گردی اور اس طرح کے کام اختیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، جنگ میں کامیاب ہونے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ مفتوحین کی یعنی جن سے فتح حاصل کی جاتی ہے ان کے مال کو لوٹا جاتا ہے، عزت اور آبروں کو خاک کے اندر جو ہے وہ ملایا جاتا ہے۔ یہ جنگ کے 3 اصول ہیں۔ اسی طرح جہاد کا مقصد ملک ہوس گیری نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا ہوتی ہے۔ انہیں وہ جو طاغوتی یعنی شیطان کے پیروکار دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آتے ہیں ان کے خلاف یعنی ان کو پست کرنے کے لیے جہاد جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مقرر کرتا ضابطہ
یعنی ان کے اندر رہتے ہوئے جو اصول ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جہاد کیا جاتا ہے، جنگ کے اندر یہ اصول نہیں ہوتے۔ نمبر 3، فتح کے بعد جن سے یعنی فتح کی جاتی ہے، جو مفتوحین ہوتے ہیں ان کے مال اور جان کو، عزتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، بلکہ قیدی بھی بن جائیں تو قیدیوں کو بھی ان کے جو بنیادی حقوق ہیں اسلام انہیں عطا کرنے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ یعنی یہ جنگ اور جہاد کے اندر جو ہے وہ فرق ہے۔ مختصر سوال بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو یہ آپ نے لکھنے کا طریقہ بھی ایک سائڈ پر اوپر ہیڈنگ جنگ کی دیں اور دوسری سائڈ پر جہاد کی دیں۔ جنگ کے نیچے جنگ کے پوائنٹ لکھیں اور جہاد کے نیچے جو جہاد کے اصول ہیں وہ لکھیں۔ اس کے بعد جہاد کے فضائل، یعنی محبت خداوندی کا ذریعہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا رباط یعنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا کام ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ جہاد کے فضائل میں سے جان مال کی حفاظت، جو لوگ اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے گھروں جان اور مال کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ محاذ پر لڑنے والے سپاہی مسلمانوں کے اہل و عیال اور گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں۔ جہاد کے فضائل میں سے گناہوں کا کفارہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں قتل ہونے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر جو کسی کا قرض اس کے ذمہ ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ فتنوں کا خاتمہ، جہاد کے ذریعے فتنہ ختم ہو جاتا ہے۔ جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارے یہ ٹاپک جو ہے جہاد کے متعلق مکمل ہوا، تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے، پھر نئے لیکچر کے ساتھ جو ہے میں نے دوبارہ حاضر ہونا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، یاد کرنے کے ساتھ ہیڈنگ بنا کر اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین وحدہ لم یزل سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال موجودہ حالات میں آپ کو اور آپ کے اہل خانہ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔